بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تاکید بھیجا ہم نے، رسولاً کئی رسولوں کو، من قبل کا تجھ سے پہلے، منہم بعض ان میں سے وہ ہیں، قصصنا علیک ہم نے حالات بیان کیے آپ پر، ومنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں، من لم نقصص علیک جن کے نہیں بیان کیے ہم نے حالات تجھ پر، وما کانا یہ بات تمام میں مشترک تھی، بعض کا حال بیان کیا اور بعض کا حال بیان نہیں کیا۔ یہ سورت مکی اور پھر مدنی سورت نساء، اس میں بھی یہ مضمون آیا، رسولاً قد قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص۔ تو اس یہ دلیل قطعی ہے جمی ما کان ما یکون کا نقض پر، کہ یہ جو کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ما کان جمی ما کان جانتے ہیں، اللہ نے رسولوں کے بھی بعض حالات بتلائے اور بعض کے حالات نہیں بتلائے، اور ہے بھی یہ علم عطائی کی نفی، اور جمی ما کان کی اس جمی کے لیے موجبہ کی نکیر کلیہ کی سالبہ جزیہ ہے، تو وہ موجبہ جمی ماکان والا یہاں لم نقصص علیکا سے ٹوٹ گیا۔ بریلویت شیعت دونوں کا یہاں پر ناطقہ بند ہو گیا، سمجھ گئے؟ آگے ما کان لرسول ان یاتی بآیت، نہیں یہ سب رسولوں میں مشترک بات تھی۔ اچھا میں نے بتایا تھا کتنے رسولوں کا ذکر ہے قرآن میں، اور کل تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 تقریباً۔ تو کتنے رسولوں کا تذکرہ نہیں ہوا؟ ایک 1,24,000 سے 25 نکال لو، 27 نکال لو، ان کا ذکر نہیں کیا، ان کا ذکر نہیں کیا رسولوں کا۔ سب رسولوں میں یہ بات تھی، ان یاتی بے آیت الا باذن اللہ، کسی رسول کے اختیار میں معجزہ نہیں تھا، کسی رسول کے اختیار میں معجزہ نہیں تھا۔ اب یہاں معجزے کی بات آ گئی، بھائی کدھر جائیں؟ الا باذن اللہ، پھر لمبی بات آ گئی کہ معجزہ کی حقیقت کیا ہے، اور کسی رسول کے اختیار میں معجزہ نہیں تھا۔ چلو یہ مختصر دیکھ لو، فائدہ نمبر 3، فالمعجزات، یہ کون ہے؟ اچھا رول مانی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم تب مانیں گے کہ معجزہ لاؤ۔ وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن يَأْتِيَ قَوْمَهُ بِخَارِقٍ لِلْعَادَاتِ، پھر لفظ کیا آیا؟ بخارق، کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا خارق للعادت لانا، الا ان یاذن اللہ لہ فی ذلک، مگر یہ کہ اللہ اس میں اس کو اذن دے، فیدل ذلک علی صدقہ فیما جاءہم بہ، ابن کثیر آپ سمجھ گئے میں نے کیا لایا؟ ان یاتی قومہ بخارق للعادات، تو معجزہ ہوتی کیا ہے؟ خارق للعادات۔ یہ اس کے بعد علامہ آلوسی ہے، فسما بینہم حسب ما اقتضتہ مشیتہ المبنیہ علی الحکم البالغہ کسائر القسم لیس لہم اختیار فی ایثار بعضہا بل استبداد باتیان المقترا بہا، پیغمبروں کے اختیار میں نہیں تھا معجزہ کو لانا
اور فرمائش کو پورا کرنا، یہ عبارات اہل تشیع معجزہ پر کہتے ہیں المعجزات فعل القادر المختار الذی لا یشبہ المخلوقین، کہ معجزات جو ہیں یہ فعل کس کا ہے؟ قادر مختار کا، جو مخلوق کے مشابہ نہیں۔ لا فعل المحدث المحتاج المشارک للضعفاء فی صفات الضعف، معجزہ ضعیفوں کا فعل نہیں ہے، مخلوق کا فعل نہیں، بلکہ معجزہ کس کا فعل ہے؟ بولو بولو، کس کا فعل ہے؟ شیعہ کا ویسے یہ عقیدہ نہیں، یہ باتیں ہم نے نکالی ہیں شیعہ پر بطور اتمام حجت کے، ورنہ شیعہ بریلویہ مفوضہ ان کے نزدیک معجزہ نبی کا فعل ہے، تو ہم نے یہ بطور الزام کے عبارتیں لگائیں، اور یہ عبارت بھی کس کی ہے؟ ان کے امام رضا کی، امام رضا کی، احتجاج طبرسی امام رضا کا فرمان۔ میں نے آپ کو جو بتایا بھول نہ جانا، شیعہ بریلویہ کا عقیدہ کیا ہے کہ معجزہ نبی اور امام کا فعل ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ان کا کوئی اصل عقیدہ یہ ہے، لیکن یہ عبارتیں جو میں نے لائی ہیں یہ ان کی کتابوں سے ان پر الزام پورا کیا ہے، اس لیے یہ امام رضا کا فرمان شیعہ کتب احتجاج طبرسی اس میں آیا بل آیات التی تظہر علی ایدیہم، کہتے دوسرا والا، اور وہ نشانیاں جو انبیاء اماموں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتی ہیں، یا فعل اللہ دونہم، یہ اللہ کا فعل ہے، انبیاء کا فعل نہیں، اکرمہم بہا ولا صنع لہم، اللہ نے ان کا اکرام کیا، ان کی اپنا اختیار نہیں، فیہا وانہم بشر محدثون، انبیاء بشر ہیں حادث، وعباد، اور وہ مصنوعون، اور وہ بنے ہوئے بندے ہیں، لا یخلقون ولا یرزقون، نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ رزق دے سکتے ہیں۔ کنز الفوائد صفحہ 113، کتاب مستطاب ابو الفتح کراج کی تلخیص، یہ تلمیذ ہے، تلمیذ دوسرے زال کے ساتھ ہے، شیخ مفید اس کی ہے، قد خرق اللہ العادتا علی یدہ غیر مرۃ اذ شک القمر بمکہ لما سألتہ القریش، قد خرق اللہ۔ شیعہ کے نزدیک بھی معجزہ کیا ہے؟ خرق عادت، یہ عادتا آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے خرق عادت دکھایا تھا، یہ کنز الفوائد کتاب الیقین، ان اللہ تعالی یفعلها مقارنا لارادتہم، کرتا کون ہے؟ اللہ، لیکن کرتا کب ہے؟ جب انبیاء کا ارادہ مقارن ہو، کشکل قمر و احیاء الموتى و قلب العصا حیاتن، یہ لاٹھی کا سانپ بن جانا وغیرہ، ذالک من المعجزات فإن جمیعها انما تقع بقدرتہ سبحانہ مقارنا لارادتہم لظہور صدقہم، میراث العقول جلد 1 صفحہ 192، بہار الانوار جلد 7 صفحہ 365، وعلم ان المعجزات، جان لے کہ معجزات انبیاء اور ائمہ کے دلیل علی صدقہم، ان کے صدق پر دلیل ہیں، اور اللہ سبحانہ فی دعواہم النبوۃ، جو ان کا نبوت کا دعویٰ ہے اور امامت کا، لأن المعجز، اس لیے کہ معجز الخارق للعادت فعلہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وإقدارہ علی ذلک منہ جل جلالہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے اور اسی کا اقدار ہے۔ مدینۃ المعاجز تبع ایران، اور واللہ سبحانہ هو المظہر لہا تصدیقا للنبی والوصی، اللہ ظاہر کرتا ہے نبی اور وصی کی تصدیق، انما یظہرها علی یدیہ عند دعائہ، نبی اور امام کا کام دعا کرنا ہے،
موجزہ اللہ ظاہر کرتا ہے، بدعوا ہو وہو لم یتکلم فی ذالک شیئا ولستعان فیہ بعلاقۃ ولا معالجۃ ولا اداۃ ولا آلۃ۔ اس میں ہوتا یہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ او بے بزرگو، ہوتا کیا ہے؟ استعانہ فی نہیں، بے علاقۃ و معالجہ، یہی اسباب، ادات، آلہ اسباب، انا علی وجہ ناقض للعادات، اور بار للعقول والقاہر للنفوس عماد الاسلام۔ من اعتقد ان المعجزات والکرامات من فعل النبی والامام فلیس فی کفرہ ریب ولا شک۔ جو آدمی یہ کہے کہ معجزہ اور کرامات نبی اور امام کا فعل ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، اصول الاعتقادات، طبع ایران، میرات العقول، صفحہ 192، بہار جلد 7، صفحہ 365۔ محمد حسین نجفی، یہ محمد حسین نجفی ہے۔ آج اس کے بہت سارے حوالے آنے تھے، وقت نہیں۔ یہ ہے سرکار صدر المحققین، سلطان المتکلمین، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ الشیخ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو۔ یہ ڈھکو صاحب ہیں، اس کی کتاب ہے۔ وہ لکھتا ہے ان بیانات شافیہ سے یہ امر بھی پائے ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ اعجاز نمائی کی کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں جو معجز نما میں بدیت کر دی گئی ہو، جس کی بنا پر بالاستقلال یا باذن اللہ وہ ہر وقت معجزہ پیش کرتے رہتی ہیں، بلکہ حسب ضرورت معجزہ نما خدا کی بارگاہ میں دعا استدعا کرتا ہے، اور خدائے قادر قیوم اپنی قدرت کاملہ سے معجزہ کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہ اہل تشیع کی عبارات تھی جن کا حاصل یہ تھا کہ معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا، اور ہے بھی معجزہ خارق کے عادت۔ تھوڑا سا اہل سنت کی عبارات بھی دیکھ لیں۔ سمیت المعجزات معجزۃً، معجزہ کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے، العجز من یقع عندهم ذلک عن معارضتها، کہ عجز ہوتا ہے اس کے معارضہ سے، اور مبالغہ اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، اور یہ صفت معذوف ہے۔ اشہر معجزات النبی القرآن، پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ لیکن قرآن کا نزول بھی آپ کے اختیار میں، اور 17 دن وہی بند ہو گئی، اور قرآن کی ایک آیت بھی آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی عبارت ہے، معجزات عبارت از امر خارق کے عادت کے بردست مدعی نبوت بمقابلہ منکرین نبوت صادر شود، کہ مثل کردن نتمد، یہ نتواند، مجموعہ فتاوی، یہ عبدالحی صاحب کا، یہ بھی کہتا ہے کہ معجزہ عبارت از امر خارق کے عادت بردست مدعی نبوت، نبوت کے مدعی کے ہاتھ پہ امر خارق کا اظہار ہے۔ آگے المعجزات من العجز الذی هو ضد القدرت، معجزہ ضد ہے عجز کی، ہاں معجزہ عجز سے ہے جو ضد ہے قدرت کی۔ وفی التحقیق المعجز فاعل العجز فی غیرہ هو اللہ سبحانہ، یا معجز کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ مرکات ہامش مشکات، فصل فی حقیقت المعجزہ ہیں کہ ہمارا اصول یہ ہے، انہ لا یقدر العباد علیہ، بندے اس پر قادر نہیں۔ وقد ثابت ہو گیا کہ معجز دال ہے علی صدق النبی لا یسیع دخولہ تحت قدرت العباد،
اس کا بندوں کی قدرت کے نیچے داخل ہونا صحیح نہیں. انما ینفرد اللہ تعالی بالقدرت، یہ اللہ خاص ہے اس کی قدرت کے ساتھ، یعنی اللہ ہی قادر ہے. بلا یجوز ہو، اور نہیں جائز کے عاجز کریں بندے، اما تستحیل قدرتہم علیہ، کذالک، اسی طرح سارے انبیاء کے معجزات وہ ان کے اختیار میں نہیں. یہ حامش اتقان ہے، اتقان سیوطی کی تفسیر ہے. آگے کہتے ہیں معنی تسمیت ما جات بالانبیاء معجزاتن، جو انبیاء لائیں ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. کیوں کہ ان الخلق عجز عنہ، مخلوق اس سے عاجز ہوتی ہے ان کے عجز کی وجہ سے. ہوا فعل اللہ تعالی، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. دلہ علی صدق نبی ہی، اس کے نبی کی صداقت پہ دال. کا احیاء الموتى وقلب العصا حیۃ، مردوں کو زندہ کرنا اور سانپ کا اور ڈنڈا بن جانا. اخراج و ناقتن، اور اونٹنی کا پہاڑ سے نکل آنا. اور کلام شجر، اور پانی کا انگلیوں سے بہ پڑنا. اور کمر کا شک ہو جانا. مما لا یمکن ان یفعلہ احد الا اللہ، یہ سارے کام ایسے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى يَدِ النَّبِي، یہ ہوگا نبی کے ہاتھ پہ. اور کرے گا کون؟ اللہ. یہ شفائے صفحہ 122. یہ بل متکلمون اور متکلمین حضرات خاص کرتے ہیں معجزہ کو بے کون ہا فعل اللہ تعالی ولیس داخلتن تحت قدرت البشر، یہ اللہ ہی کا فعل ہے، قدرت بشر میں داخل نہیں. فتح الصفا شرح شفا جلد الاخری ووجہ دلالت المعجزت علی صدق الرسول اللہ ان کل ما عجز عنہ البشر، ہر وہ چیز جو جس سے بشر عاجز ہے، لم یکن الا فعلا للہ، یہ کس کا فعل ہوتا ہے بھائی؟ صرف اللہ کا فعل ہوتا ہے. احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 97. اگلی عبارت اعلم ان البرہان القاطع علی ثبوت نبوت الانبیاء، جان لے کہ قطعی برہان انبیاء کی نبوت کے ثبوت پر وہ معجزات ہیں. بہیا فعل یخلقہ اللہ خارقا للعادہ، یہ ایسا فعل ہے جس کو اللہ کرتا ہے اور یہ ہوتا بھی کیا ہے؟ خارقا لل. ہاں، ان مولویوں کو تو شرم آنا چاہیے جو کہتے ہیں خرق عادت، یہ اس کی اور نعمانی صاحب کی اصطلاح ہے. ان گدھے کے بچوں نے کتابیں دیکھی نہیں ہیں. مفتی بروز من الفروج کے ساتھ ہی پگوڑ من الافتاء کے امام بن گئے. خارقا للعادہ علی ید مدعی النبوت معترفا بدعواہ الی آخری. اور آگے یہ کون ہے بزرگ؟ الجواقیت والجواہر، یہ انتہائی قیمتی کتاب ہے بھائی. الجواقیت والجواہر انہ لا یخفی ان الموجز حقیقتا انما هو اللہ تعالی، یہ بات بالکل مخفی نہیں، یہ 16ویں عبارت آ رہی ہے، بالکل مخفی نہیں ہے کہ موجز کون ہے؟ حقیقتا اللہ تعالی ہے. فإنہ خالق العجز والقدرہ، اور نام رکھا گیا ہے فعل کس کا؟ الخارق للعادہ، خرق عادت کا معجزہ نام رکھا گیا ہے. علی طریق التوسع والمجاز لا علی الحقیقہ، کمن نظر الی صاعقۃ تقع من السماء یقول انظرونی. قدرت اللہ انما ہی من آثار قدرتی وذالک لأن
اجزا انما یکونو ان مقدور علیہ وعلیسا احیاء المیت مثلا من مقدور البشر حتی یقال ان فلانا عجزا ان احیاء الموتا. یہ بھی وہی ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ بشر کی قدرت نہیں ہے، یہ کس کا فعل ہے؟ حوالہ نمبر 17. وقد حد جمہور الاصولیین، جمہور اہل اصول نے تعریف کی ہے معجزہ کی، بے انہا امر خارق للعادہ، کہ معجزہ امر ہے خارق للعادہ، مقرون بالتحدی ما عدم المعارضۃ من المرسل. یہ آگے عبارتیں ہمارے مقصد کی نہیں، ہمارا یہ ہے کہ یہ امر کیا ہے؟ خرق عادت. اگے تحدی مقرون ہو نہ ہو اس پہ میں بات کروں گا، یہ بابوں کو بھی غلط فہمی ہے. لا یظہر بینہم ذالک الخارق کما سیاتی بیانو فی المبعث بعدہ والمراد بالتحدی. یہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج کے وقت تحدی ہو، چیلنج ہو، مطالبہ ہو، تب معجزہ ظاہر ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ گپ ہے. کئی ایسے معجزات ہیں کہ وہاں کافر تھے ہی نہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پہ وہ معجزات ظاہر ہو گئے، تو تحدی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ دو باتیں میں ثابت کر رہا ہوں کہ معجزہ امر خارق کی عادت ہے، اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، اس میں فعل کس کا ہے؟ اللہ کا. اور وہ ایک پٹی یاد رکھ لو، میں نے کہا امور دو قسم کے ہیں، ایک امور عادیہ، ایک امور غیر عادیہ. امور عادیہ میں خالق اللہ فاعل عبد ہے، اور امور خارق للعادہ میں خالق بھی اللہ ہے، فاعل بھی اللہ ہے، فعل اللہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی یا اگلی بھی گئی. فَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مُعْجِزًا كَانَ. اس کی ایک نقصان بھی ہے حاشیے کا کہ آپ بے فکر ہیں، بھئی عبارتیں لکھی ہیں گھر سمجھ لیں گے، لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں یہ آپ کو باپ بھی سمجھائے سمجھ نہیں آئے گی. جہاں مجھے پتا ہے کہ یہ عبارتیں کیوں لائی گئی ہے، اس لیے توجہ فرماؤ. ظہور ذالک دلیلا علی صدقہ نازلا بمنزلۃ التصریح بالتحدی الجواقیت والجواہر انہا لما کانت. یہ معجزہ جب عاجز ہے مخلوق اس سے، لم تکن الا فعلا للہ، تو معجزہ نہیں مگر کس کا فعل؟ صرف اللہ کا. المسایرہ جلد 2 صفحہ 99. ان المعجزات لیست الا فعلا للہ، معجزہ نہیں مگر فعل صرف اللہ کا. المسامرہ جلد 2 صفحہ 79 اور 19 حوالہ. الاول ان یکون فعل اللہ او ما یقوم مقامہ، معجزہ اللہ کا فعل ہے یا جو اس کے قائم مقام ہے. یہ مواقف ہے، صفحہ 665 ہے. اور اندنا انہ فعل الفاعل المختار یظہرها علی ید من یرید تصدیقہ بمشیئتہ لما تعلق. لیکن یہ ہے کس کا؟ فعل الفاعل المختار. المواقف جلد 1 صفحہ 664. وَلَهَا 7 شروط. اس کے لیے 7 شرطیں ہیں. الاول پہلی شرط ہے معجزے کی، ان یکون فعل اللہ او ما یقوم مقام من الطرق، اللہ کا فعل ہو یا فعل کے جو قائم مقام ہے. یہ نہیں کہ جو اللہ کے قائم مقام ہے، فعل کے قائم مقام. مثلا ترک ہے. یہ شرع عقائد عضودیہ صفحہ 95 حوالہ نمبر 22. قد ارسل اللہ تعالی رسلا من البشر الى البشر ایدہم الانبیاء بالمعجزات الناقضات للعادات. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ الناقضات للعادات. شرع عقائد صفحہ 98. وذہبہ. یہ کتنے حوالے ہو گئے بھائی؟ 22 حوالے آئے. کس بات پر؟ 2 باتوں پر کہ معجزہ یہ اللہ کا فعل ہے، یہ نبی کا فعل نہیں. اور معجزہ ہے کیا؟ خرق کے عادت.
اور مقابل کس کے ہے؟ عادت کے. یہ خرق عادت مقابل کس کے ہے؟ عادت کے. جی اب دیکھو وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ مَرْبُوبِينَ. اس لیے کہ وہ مربوب بندے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ بس جب آ گیا امر اللہ کا نزول عذاب والا. قُضِيَ بِالْحَقِّ فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. یہ نتیجہ مجرمین اور ٹوٹے میں پڑ گئے نقصان میں اسی جگہ پر. ہنالکا یہ اس میں مکان استعیر للزمان زمان کے لیے لایا گیا. المبتلون